بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله لا يحنك العلم يا أبا المنذر او كما قال۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو المنذر ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا، آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ حدیث کو تخریج کیا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں، کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا، باب ہے فضل و سورۃ الکہف و آیت الکرسی۔ امام ابو داود اپنی سنن میں، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی آیت الکرسی۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، حدیث کا نمبر ہے 21315، اور حضور سیدی شیخ الاسلام معارف و آیت الکرسی میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ کتاب کا نمبر ہے، صفحہ کا نمبر ہے 34، اور حدیث کا نمبر ہے 2۔ راوی اس کے ابی بن کعب المدنی ہیں۔ ابی بن کعب پہلی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، اور ابی بن کعب لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن سے نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ان سے قرآن مجید بھی سنا کرتے تھے۔ ان کی کنیت ابو منذر ہے، یعنی منذر کے والد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں اسی کنیت سے انہیں مخاطب فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اتدری ای آیات من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی تمہارے پاس سب سے عظیم آیت، یعنی سب سے بڑی آیت، سب سے رتبے میں اعلیٰ آیت وہ کون سی ہے؟ یہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اور اس کی ہر آیت عظیم ہے، بلکہ پورے کا پورا قرآن عظیم فرمایا گیا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن جو بزرگی والا ہے، مجید بزرگی والے کو کہتے ہیں، اور اعظم عظمت والا، یعنی رتبے والا، بڑائی والا، کبریائی والا، اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ بڑائی اور کبریائی والی ہے۔ البتہ ثواب اور مضمون کے حوالے سے آیتوں کا مفہوم مختلف ہے، ورنہ کلام الہی ہونے میں ہر آیت عظیم ہے، رتبے والی ہے، درجے والی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا طریق تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال اٹھاتے اور اپنے صحابہ کرام کی بارگاہ میں صحابہ کے سامنے یہ سوال پیش کیے جاتے تاکہ آقا علیہ السلام سماعت کریں کہ ان کے پاس کتنا نالج آیا۔ یہ سنت الہیہ بھی ہے، اور آقا علیہ السلام اسی سنت کو جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت بھی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں سوالیہ انداز میں بات کرتا ہے، جیسے فرمایا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا
کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو صحابہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے جواب دیں۔ صحابہ کرام نے سب کا یہی طریق تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کوئی سوال ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام سب سے پہلا جملہ یہی کہتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، یعنی دونوں کو ملا کے کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم بھی ہوتا تب بھی وہ اسی طرح کی بات کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس میں وہ ایک طرف ادب کا مظاہرہ کرتے تھے اور دوسری طرف وہ مزید علم سیکھنے کا اظہار بھی کرتے، کیونکہ اگر وہ جواب دے دیں گے اور وہ جواب صحیح ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحسین فرما دیں گے، لیکن وہ سننا چاہتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے سے مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور پھر جملہ صحابہ کرام اپنا عقیدہ بھی واضح کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت علم ذاتی کے اعتبار سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم عطائی کے اعتبار سے کائنات میں سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں سکھایا، بلکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کو آپ کے رب نے ہر شے کا علم عطا کر دیا اور یہ آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو لہٰذا اس پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سوال پر حضرت ابی بن کعب نے اللہ و رسولہ اعلم کا جملہ عرض کیا تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں ان کی کنیت سے پکارا۔ کیا خوش نصیبی ہے صحابہ کرام کی کہ کسی کے کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آ رہا ہے اور کسی کی کنیت آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی کنیت آ رہی ہے یا ابا ہریرہ معاذ بن جبل کا نام حضور علیہ السلام کی زبان پر آ رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور علیہ السلام کی زبان پر آیا ہے، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام آیا، عثمان غنی کا نام آیا، ابو بکر کا نام آیا۔ الغرض ہر ایک کا نام آقا علیہ السلام محبت کے ساتھ یا ان کی کنیت ارشاد فرماتے۔ یہاں ابی بن کعب کی کنیت دوسری مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا ابا المنذر۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنا سوال اسی طریق پر دہرایا جیسے آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ صحابی نے آیت کا پہلا جملہ جو ہے وہ پڑھا، یعنی وہ کہہ سکتے تھے آیت الکرسی، لیکن انہوں نے پہلا جملہ جو ہے وہ عرض کیا کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے غالباً۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب انہوں نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، اللہ رب العزت کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ تو جب یہ جملہ انہوں نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو آقا علیہ السلام نے رسپونڈ کے طور پر اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا، اور ضربہ کا کلمہ ہے، سینے اقدس پر تھپکی دی۔ آقا علیہ السلام نے شاباش ارشاد فرمائی، سینہ اقدس پر ان کے جو ہے وہ ہاتھ مارا، اور حضور علیہ السلام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے ان کی
تائید فرما دی کہ جو تم نے جواب دیا ہے وہ جواب بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے ہمیں جو دوسرا نقطہ حاصل ہوا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، رتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں 10 جملے ہیں، اور یہ وہ عظیم آیت ہے جو اللہ رب العزت کا تعارف بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کی خوبیوں کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کے اوصاف کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کو بیان کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی معرفت یہی توحید ہے، اور جسے توحید حاصل ہو گئی اسے ہر شے کا علم حاصل ہو گیا۔ تو لہٰذا توحید میں تو کمال حاصل کرنا مومن کا مقصود ہے، توحید ہی مومن کی منزل ہے، توحید کی معرفت ہی عبادت کی جان ہے، توحید کی معرفت ہی اس نظام پر اللہ رب العزت کی عظمت کا اظہار ہے کہ اس نظام کو چلانے والا، لوگوں کو دنیا کے اندر حیات دینے والا، اس نظام کو قائم کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس کے ذریعے سے بندوں میں اللہ رب العزت کی ذات سے محبت، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے پر توکل جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مومن توکل کی، محبت کی اور اطاعت کی اس معراج کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی مبارک ہے، اور یہ علم جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں چند آیات ایسی ہیں جو توحید کا بڑا عظیم بیان کرتی ہیں، تو لہٰذا ان میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظمت والی ثواب، درجہ اور مضمون کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور شے نہیں روکتی، اور اسی طرح سے جس نے کھانے پر آیت الکرسی کو پڑھا اس کھانے کے اندر برکت ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، یعنی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص ہر طرح کے فتنہ و شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اگلی نماز میں بھی حاضر ہو سکے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے، یعنی آیت الکرسی کی حفاظت نبی، صدیق اور شہید کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی احادیث میں ہے کہ جس مال پر، جس شے پر آیت الکرسی پڑھی جائے، شیطان اور جن اس مال کو، اس شے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس آیت الکرسی کے بے شمار فوائد احادیث میں مذکور ہوئے ہیں۔ ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مروی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جائے اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقیناً نکل بھاگے گا۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ آیت الکرسی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، وہ عرش کے پائے کے پاس ہیں، مالک کائنات کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آیت الکرسی کو یاد کرنے، آیت الکرسی کو پڑھنے اور آیت الکرسی کے مفہوم کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔